السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج بہت ہی اہم سوالات ہیں جو ڈیبیٹ ایٹ 8 میں ہم اٹھانے جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک سلسلہ جس کا آغاز پاکستان تحریک انصاف نے خود کیا تھا، اسمبلیوں سے انہوں نے استعفے دیے، فیصلہ کیا کہ وہ اس اسمبلی کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ اپنی 2 منتخب حکومتیں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جنوری کے مہینے میں تحلیل کی، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ پہلے کشمیر میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور آج وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید ان کو بھی نااہل کر دیا گیا ہے۔ نااہل نہ بھی کیے جاتے تو ان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر بڑا سٹرونگلی ریئیکٹ کیا ہے۔ یہ ان کی آخری حکومت تھی جو کسی صوبے یا پھر فیڈریٹنگ یونٹ میں موجود تھی۔ اس حکومت کا خاتمہ، اس کے بعد گلگت بلتستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، اور جو الزامات لگائے جا رہے تھے پی ڈی ایم سرکار میں بیٹھی ہوئی جماعتوں کی طرف سے کہ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کو گلگت بلتستان میں پناہ دی گئی ہے، کیا واقعی ایسا تھا؟ اور خالد خورشید کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد کیا وہ لوگ وہاں سے برآمد کیے جائیں گے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اس کے حوالے سے بات کریں۔ اس کے علاوہ نیب آرڈیننس میں رات گئے ترمیم کی گئی، اس ترمیم کے بعد کیا اس کا اطلاق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے کیسز پر بھی ہوگا، یا پھر اب کے بعد ہونے والے کیسز پر ان ترامیم کا اطلاق ہوگا؟ اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ اور سب کے ذہنوں میں ایک بہت ہی اہم سوال ہے، میاں محمد نواز شریف قائد مسلم لیگ نواز، وہ دبئی میں موجود تھے، سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وہاں پر ان کی ملاقاتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شریک چیئرمین کے ساتھ ملاقاتیں رہیں۔ ایگزیکٹلی کیا چل رہا تھا؟ مسلم لیگ نواز اس کے حوالے سے دعوے یہ کر رہی ہے کہ میاں صاحب گلف میں خلیجی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ملک کے لیے معاشی روڈ میپ بنا رہے ہیں۔ کیا یہ کام یہاں پر موجود حکومت کا نہیں ہے؟ میاں صاحب کس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ایگزیکٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ نگران حکومت کب قائم ہوگی؟ موجودہ اسمبلی کب تحلیل ہوگی؟ انتخابات کے لیے کیا تیاری ہے؟ ان تمام سوالات کے ساتھ جو ہے وہ ہوں گے۔ لیکن آج ایک بہت ہی اہم بات ہوئی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس تھا انڈیا میں، اور وہاں پر ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ورچولی پارٹیسپیٹ کیا، آن لائن انہوں نے خطاب کیا۔ اس سمٹ سے جس طریقے سے توقع کی جا رہی تھی، بالکل اسی طریقے سے انڈیا نے پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگائے۔ ان کا بھرپور جواب دیا گیا پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے، لیکن اس پہ بہت ہی اہم سوال یہ پیدا ہوا کہ جب مارچ کے مہینے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے کاؤنسل آف فارن منسٹرز یعنی کہ وزرائے خارجہ کا ہو رہا تھا، اس وقت بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انڈیا کبھی بھی ایک اچھا میزبان ثابت نہیں ہو سکتا، خاص طور پر جو موجودہ حالات ہیں پاکستان اور انڈیا کے، اس میں یہ مناسب نہیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بنفس نفیس خود انڈیا جائیں۔ گوا گئے وہ، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہنا روانی گھر کو بھیجنا چاہیے تھا یا پھر ورچوئل خطاب کرنا چاہیے تھا۔ ایک بیڈ ٹیسٹ میں وہ دورہ ہوا، جو کچھ وہاں پر ہوا، سفارتی آداب کا خیال نہیں رکھا انڈیا نے، اپنی اصلیت دکھائی انڈیا نے۔ تو آج جو حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعت ہے، اس نے شاید پیپلز پارٹی کا، نواز شریف صاحب کی جماعت نے، شہباز شریف نے ورچولی پارٹیسپیٹ کر کے اس وقت پیپلز پارٹی کے ڈیسیجن کو آج غلط ثابت کیا ہے۔ ان سوالات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس مائی پینل ٹوڈے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں نسیم صدیقی صاحب، صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، پبلک نیوز کے بیورو چیف ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اور ہمارے ساتھ خرم پرویز راجہ صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ تو کیونکہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے گفتگو سے آغاز کر چکا ہوں، سر راج صاحب مجھے یہ بتائیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جانا اس وجہ سے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سپیس نہیں چھوڑ سکتے انڈیا کے لیے۔ لاجیکل تھی بات، تو تھی لاجیکل، لیکن جب وہ وہاں پر گئے تو وہاں پر جا کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ خود بہت اچھے بے شک بننے کی کوشش کر لیں، لیکن آپ جس کے پاس جا رہے ہیں انڈیا، وہ شاید اس قابل نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں پر بہت سے سفارتی آداب ہیں ان کی خلاف ورزی کی، اور آج پرائم منسٹر کی جو پارٹیسپیشن ہے، ورچوئل پارٹیسپیشن، اس سے شاید اب یہ لگتا ہے کہ آپ کا ڈیسیجن اس وقت غلط تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ بھائی بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دیکھیں جی، بلاول صاحب کا بھارت کا جانا بالکل ٹھیک اور بجا فیصلہ تھا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے نوجوان وزیر خارجہ ہیں، جنہوں نے ویسے اوور آل بھی بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں اپنے تھوڑے سے ٹینیور میں ایز وزیر خارجہ پاکستان کی، بھارت جا کے وہاں پر پاکستان کے موقف کو پیش کرنا ضروری تھا۔ اور یہ وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں
کہ انہوں نے ہی کہا تھا مودی کو کہ یو آر بچر آف گجرات، اور پھر اسی کے ملک میں جا کر اپنے ملک کا موقف پیش کیا. دہشت گردی کے خلاف جو بڑا شور اٹھایا جاتا ہے، بڑی آواز اٹھائی جاتی ہے، اس پہ اپنا موقف پیش کیا، پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. کامیاب دورہ تھا. اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں، چیئرمین صاحب بلاول صاحب کے وہاں اسٹے کے دوران تو کوئی بات نہیں ہوئی. جیسے انہوں نے فلائی کیا تو غالباً ان کے کوئی وزیر تھے، انہوں نے کوئی بات کی، اور وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر. یس. اور جیسے ہی چیئرمین صاحب لینڈ ہوئے، بلاول بھٹو صاحب پاکستان، انہوں نے آتے اس کا ریبٹل دیا. تو یہ بالکل ہمارا موقف واضح ہے کہ اسپیس نہیں دینی چاہیے اور وہاں پہ موجودگی ہونی چاہیے تھی، اور ہم گئے وہاں پہ. تو اس کا جہاں مطلب ہے تک کہ وزیر آج اعظم پرائم صاحب کا منسٹر سوال ہے، نہ جانا نہیں، پھر یہ غلط ہے فیصلہ. میں اسی کا جواب دینا چاہ رہا تھا. پہلی بات تو ہے کہ یہ سوال زیادہ موضوع بنتا تھا اگر آپ وزیر اعظم صاحب سے کرتے یا مسلم لیگ نون کے کسی دوست سے کرتے. میں بھی کوئی مصروفیت آڑے آ گئی ہو، کوئی ایسی مصروفیتوں کہ وہ نہ جا سکے ہوں، تو شاید انہوں نے آن لائن خطاب کیا. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں، آن لائن بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. سو کسی بھی ایونٹ کو خالی نہ جانے دینا ہی مقصد تھا، اور وہ انہوں نے ایک لحاظ سے پورا کیا ہے اس چیز کو. نسیم صدیقی صاحب، یہ ظاہر ہے کہ فورم کو خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا. چائنا کا انیشیٹو ہے، شنگھائی 5 سے سٹارٹ ہوا، شنگھائی تعاون تنظیم بن گیا. پاکستان آبویسلی بائیکاٹ تو نہیں کر سکتا، یہ تو آپشن نہیں ہے، لیکن ورچوئل پارٹیسپیشن کا آپشن بلاول بھی لے سکتے تھے، اور اس میں کم از کم وہ کام نہ ہوتا جو انڈیا نے اس کو اپنی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا. دے یوزڈ بلاول، اور بلاول کا وزٹ ٹو لک ڈاؤن اپون پاکستان کی تضحیق کی انہوں نے اس دورے کے دوران جو اس قسم کے ڈپلومیٹک جیسچرز دکھائے اور جو گفتگو کی. آج پھر پرائم منسٹر نے ورچولی پارٹیسپیٹ کر کے شاید یہ ثابت کر دیا کہ بلاول کا فیصلہ غلط تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ بہت شکریہ. دیکھیں، میرے خیال سے مطلب میرا اپنا اوپینین ہے، دشمن کے گھر گھس کے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے ڈر جاتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی وزارت خارجہ کے اوپر میں 10 چیزیں ڈسکس کر سکتا ہوں، مجھے پسند ہے ناپسند ہے، لیکن ان کا جو بھارت جانا تھا اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا، اس لیے کہ آپ وہاں پہ گئے، آپ ڈرے نہیں، ڈر کے آپ ورچوئل میں نہیں بیٹھ گئے، آپ گئے، آپ نے وہاں پہ موقف اپنا دیا. پھر انہوں نے جو کیا دنیا نے دیکھا. ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کی تضحیق کی، میرے خیال سے پاکستان کی تضحیق کی انہوں نے کوشش کی، کیونکہ تضحیق تو وہ کر نہیں سکتے، ان کی اپنی دنیا میں بڑی تضحیق اڑ رہی ہے، بہت سارے معاملات میں آپ نے آج کل دیکھا ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کا تو کیا ہی کہنا، ماشاءاللہ ان کو تو کوئی موقع ملنا چلے، ان کو تو کوئی شادی کا کارڈ بھیجتا ہے تو وہ پوری پلٹن کے ساتھ جہاز لے کے پہنچ جاتے ہیں. پچھلے دنوں دیکھیں آپ ترکی کے کتنے دورے کیے، فرانس، لندن جانے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے. یہ تو آپ کے ہمسائے میں تھے. آپ کو دلیر بننا چاہیے، آپ کو جانا چاہیے. جیسے پاکستانی کرکٹ ٹیم انشاءاللہ وہاں کرکٹ کھیلنے جائے گی اور ہو سکتا ہے جا کے انڈیا کو ہرا دے. تو یہ میرے خیال سے ڈر، خوف اور انڈیا کو اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی کر لینا یہ مناسب نہیں ہے. میرے خیال سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فیصلہ درست تھا کہ وہ انڈیا گئے، انہوں نے وہاں جا کے اپنا موقف اپنایا، پاکستان کا موقف پیش کیا. اور جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، جو دنیا کے دور دراز علاقوں میں تو جہاز لے کے پھرتے رہتے ہیں، لیکن ایک ہمسائے ملک میں جا کے اپنا موقف پیش نہیں کر سکے، تو میرا تو ایسا یہ اوپینین ہے. صحیح. اچھا راجہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ایک اور بہت اہم سوال ہے جو بلاول بھٹو زرداری ان کی وزارت خارجہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ابھی جاپان کے دورے پر تھے اور سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحب وہ کس کیپیسٹی میں ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ جاپان گئیں. ملاقاتوں میں تصاویر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، ریسیپشن میں بھی بزنس مین کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقات ہے، اس میں بھی وہ موجود ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے عیسیٰ بھائی، اور میں اس کا خود جواب بھی دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ بڑا واویلا کیا جا رہا تھا اور بڑا ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی تھی اس کو لے کے. ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ اپنے ذاتی ایکسپنس پہ گئی ہیں، سرکاری خرچے پہ نہیں گئی، نمبر 1. دوسری بات میں یہ کلیئر کر دوں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک ٹریولنگ ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے، وہ ساری وہ ذاتی خرچ سے کرتے ہیں. یہ چیزیں عوام کے سامنے جانا بہت ضروری. دوسری چیز، آصفہ بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر جتنے ایونٹس میں شرکت کی ہے، اس میں ایک ایونٹ تھا جو پاکستانی کمیونٹی کا تھا، اور جو دوسرا ایونٹ تھا وہ پاکستانی کمیونٹی کے جو بزنس فرینڈز ہیں ان کا ایونٹ تھا. یہ دونوں ایونٹس آفیشیل نہیں تھے.
تو یہ اس چیز کا جواب ہے جو یہ کہا جا رہا تھا جی کہ سرکاری میٹنگس میں وہ کیسے بیٹھی. تو یہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے مخالفین کی طرف سے جن کے پاس شاید کوئی اور رستہ نہیں بچتا تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے آصفہ بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کام کیا ہے پولیو ایریڈیکیشن میں ملک میں, اور پوری دنیا میں وہ اس کے علاوہ بھی جاتی رہی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ اس بات کو بیس بنا کے تنقید کرنی چاہیے. میں نے کلیئر کر دیا, نہ وہ سرکاری خرچ پہ گئی ہیں اور نہ ہی انہوں نے کسی آفیشیل میٹنگ میں شرکت کی. معاملہ راجہ صاحب سرکاری خرچ کا نہیں ہے. سوال بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری ہی کیوں, کوئی اور کیوں نہیں, کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کیوں نہیں. اور فیملی میں جب کیونکہ یہ سوال سٹیم ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت شہباز شریف صاحب نے ترکی کا دورہ کیا تھا, جب ان کا فرسٹ وزٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر, تو لندن سے ان کے صاحبزادے سلمان شہباز اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے اور وہ ڈنر ٹیبل پر موجود تھے. اس وقت ان کی جو کیپیسٹی تھی وہ پاکستان میں بہت سارے کیسز میں مطلوب تھے اور وہ یہاں پر اپیئر نہیں ہو رہے تھے, اور وہ ایک اسٹیٹ ڈنر میں انہوں نے شرکت کی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب اپنی بہو کو لے کر جو ملکہ برطانیہ ہے ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے گئے. وہاں ایک ریسیپشن آف دا سینچری ہوا تھا, وہاں پر انہوں نے شرکت کی. پھر وہیں پر جو کنگ چارلز کی تاج پوشی کی تقریب تھی وہاں پر انہوں نے ریپرزینٹ کیا. وہ تو پاکستان میں رہتی بھی نہیں, اور یہ سب کچھ ہوا. اس وجہ سے شاید اب یہ تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ یہ فیملی کے لوگ جو ہیں وہ کیوں ساتھ ٹریول کرتے ہیں. تو دس از پریسائزلی دا پوائنٹ. خرچہ کون اٹھا رہا ہے, ٹکٹ کون پے کر رہا ہے, اس سے زیادہ یہ سوال ظاہر ہے کہ اب آپ نے اپنے اتحادیوں کا بھی جواب دینا ہے, اپنا بھی جواب دینا ہے. تو اوور آل جو گورنمنٹ کا امپریشن وہ یہ جا رہا ہے کہ فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور اپنی پرسنل ریپو, اپنی پرسنل پی آر جو ہے اس کو بلڈ کیا جا رہا ہے. دیکھیں عیسیٰ بھائی, اس میں تو آپ نے اب ایک نیا پہلو شامل کیا کہ الیکٹڈ لوگ بھی ساتھ ہونے چاہیے. وہ تو ظاہر ہے جو بھی ٹور جس حیثیت سے بنتا ہے, جس پرپس کے لیے بنتا ہے, اس میں موجود ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ لیدے ہو رہی تھی وہ سرکاری خرچ کی ہی ہو رہی تھی, جو میں نے دیکھا. وہ ہمیں کلیئر کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ لوگ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, بی بی آصفہ, یہ لوگ انٹرنیشنل جائیں یا نیشنل ٹریولنگ کریں اپنے ایکسپینس پہ کرتے ہیں, سرکار سے یہ کوئی پیسے اس کے نہیں لیتے, اور یہ بہت ضروری تھا اس کو کلیئر کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ بھٹوز کو لوگ عالمی سطح پہ پسند کرتے ہیں, حقیقت ہے. شاید یہ بات مخالفوں کو بری لگے لیکن یہ حقیقت ہے. اور آصفہ بی بی نے, جیسے میں نے پہلے فرمایا, بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ اور باقی جو آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ مل کے بڑا کام کیا ہے پولیو ایریڈیکیشن کے لیے. اور اگر وہ جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہمیں مثبت لینا چاہیے. ہاں, یا تو آپ مجھے کہیں جی کہ سرکاری خرچ پہ کیوں گئی, سرکاری میٹنگس میں کیوں گئی, تو اس پہ میرا خیال ہے ہم بھی ڈیفینسو ہو جائیں گے. لیکن یہ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے چیئرمین صاحب عراق کے دورے پہ گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اس میں اس عراق کے دورے میں ہماری پارٹی کے بہت سارے رہنما بھی ساتھ گئے تھے, اور وہ سب اپنے ذاتی خرچ پہ گئے تھے. ندیم افضل چاند صاحب ہیں, باقی دوست ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اگر ایک جگہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور کوئی بندہ اپنے ذاتی ایکسپینس پہ ساتھ ہے تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر سرکاری خرچ پہ وہ جا رہا ہے تو وہ ضرور ایک سوالیہ نشان. ذاتی ایکسپینس پہ آبویسلی. نسیم صدیقی صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ حکومت کے خرچے پر بھی جا رہے ہیں, لیکن ایک سوال تو ذہن میں بنتا ہے کہ جب آپ اگر جاپان جا رہے ہیں فار ایگزامپل, اور آپ کا وہاں جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جاپان کی مدد سے, ان کی امداد سے, ان کی اسسٹنس سے کچھ پروجیکٹس شروع کیے جائیں, تو پھر وہاں پر اگر آپ کسی فیملی ممبر کو ساتھ لے کر جاتے ہیں تو امپریشن یہ جاتا ہے کہ جیسے آپ بہت سارے لوگ, جس طرح نیو یارک کا دورہ کیا تھا جب یہ جو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس تھا, اس میں وزراء کا ایک باقاعدہ وزیر اعظم شہباز شریف لاؤ لشکر اپنے ساتھ لے کر گئے. مقصد تھا کہ آپ وہاں پر جا کر پاکستان کی پلائٹ, پاکستان کی مزری دنیا کو بتائیں, اور انہوں نے دیکھا کہ جناب یہاں تو پورا ہوٹل کے 2-3 فلور جو ہیں وہ بک ہوئے ہیں پاکستان کے ڈیلیگیشن کے لیے. تو آپ کا کیا اس کے اوپر ٹیک ہے؟ اس آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی 2016 میں. 2016 میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایف آئی اے کو کمپلینٹ کرتی ہے کچھ فیک اکاؤنٹس کے بارے میں, اور اسٹیٹ بینک باقی بینکوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سارے فیک اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں, کسی کلفی والے کا, کسی ربڑی والے کا, اور ان فیک اکاؤنٹس سے جو ہے وہ بلاول ہاؤس کا خرچہ چلتا ہے, ان کے کتوں کے بسکٹ آتے ہیں, فرانس سے پانی بھی آتا ہے, ان کی ایئر ٹکٹس کے بھی پیسے ان فیک اکاؤنٹس سے دیے جاتے ہیں. تو ان کی یہ بات ہم درست مان سکتے ہیں کہ بھئی ٹکٹ جو ہے وہاں سے خرید لیا گیا ہوگا. یعنی کہ اس ملک کے اندر 11 کروڑ نوجوان ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ آصفہ بھٹو زرداری
کیا کام کرتی ہیں. بڑا احترام ہے, بھٹو فیملی ہے, بے نظیر بھٹو کی وجہ سے بڑا احترام ہے. بلاول بھٹو صاحب کیا کام کرتے تھے یا انہوں نے اپنی لائف میں کوئی کام کیا, کہاں سے یہ اپنے جو خرچے نکالتے ہیں, جہاں پہ 11 کروڑ نوجوان بے روزگار ہے, ڈگریاں لے کے سڑکوں کے اوپر پھر رہے, پھر بڑی ان کی کامیاب سفارتکاری کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ گورنمنٹ ایکسپینس کے اوپر ایک انٹرنشپ ان کو دی گئی ہے جو پوری کی جا رہی ہے. اگر انہوں نے کوئی قابل قدر سفارتکاری کرنی ہوتی تو وہ افغانستان جاتے, وہ گریس جاتے, لیبیا جاتے, جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. کاش وہ جاپان جانے سے پہلے وہ کوالالمپور سے ہوتے ہوئے چلے جاتے, جہاں کوالالمپور ایئرپورٹ کے اوپر ہزاروں پاکستانی نوجوان جو بے روزگاری کی وجہ سے اپنی چیزیں بیچ کے ویزے کے اوپر وہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کی اتنی تذلیل ہو رہی ہے, وہ وہاں پہ پھنس گئے. تو یہ کون سی کامیاب سفارتکاری ہے؟ آپ اگر وزیر خارجہ بن کے جا رہے تو آپ کو احترام تو ملے گا ہی نا, ایک پاکستان کی رسپیکٹ ہے وہ تو آپ کو ملے گی, لیکن کامیاب سفارتکاری تو یہ ہوگی کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہو, اور جب ایک عام آدمی بھی, یہ ایک عام نوجوان بھی دنیا میں کہیں ٹریول کرے تو اس کو عزت ملے. تو یہ انٹرنشپ ہو رہی ہے قوم کے خرچے کے اوپر. اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ غصہ آ سکتا ہے آپ کو, آپ کڑ سکتے ہیں, لیکن کر تو کچھ نہیں سکتے نا. ایسے تو بہت اور بھی کام پاکستان میں ہو رہے ہیں. یعنی کہ کل شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ سپاہی سالار ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہمیں $2 ارب سعودی عرب سے ملے. بڑی خوشائند بات ہے, لیکن دوسری طرف آپ یہ سوچیں کہ آپ کے چیف صاحب کی کریڈیبلٹی کتنی اچھی ہے. یعنی کہ پاک فوج کی کریڈیبلٹی, ان کے سربراہ کی کریڈیبلٹی, کہ ان کی وجہ سے آپ کو پیسے مل گئے. تو یہ جو آپ کی فائنانس منسٹری ہے, یہ دوسری فورن منسٹری ہے, یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, نہ کہ آپ چیف آف دا آرمی سٹاف کی کریڈیبلٹی کو یوز کر رہے ہیں پیسے لینے کے لیے. تو بات یہ کہ اس ملک میں بہت ساری چیزیں درست ہونے والی ہیں. نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں. کل سے خبر چل رہی ہے $10 سستا ہو گیا, پاؤنڈ سستا ہو گیا, اسٹاک ایکسچینج فلاں حد کراس کر گیا. روٹی تو سستی نہیں ہوئی, آٹے کے 20 کلو کا تھیلا $100 مہنگا ہو گیا. تو غریب نے روٹی کھانی, ڈالر نہیں کھانے, اس نے اسٹاک ایکسچینج میں پیسے انویسٹ نہیں کرنے. جو کام کرنے چاہیے صاحب نے اس کے اوپر رسپونڈ کرنا ہوگا. البتہ جہاں تک یہ بات, آپ IMF والا پروگرام ہوا, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک سینٹیمنٹ تو امپروو ہوتا ہے, لیکن اس کو اصل کام تو یہ نا کہ اب آپ اس کو ٹرانسفر کریں. اگر آپ کے اوپر ڈالر کی قیمت کا دباؤ کم ہو گیا ہے, یا آپ کی اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, یا آپ کے پاس اب جو ہے وہ, لیکن راج صاحب یو وانٹ ٹو رسپونڈ؟ جی بالکل, میں کچھ جو باتیں محترم بھائی نے کی ہیں ان کا جواب دینا بہت ضروری سمجھ رہا ہوں. ایک تو آپ نے کوئی فیک اکاؤنٹس کی بات کی کہ ایک خبر آئی تھی کہ فیک اکاؤنٹس ہیں, اور وہاں سے دیکھیں الزام لگانا بڑا آسان ہے اور میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر دینا بھی بہت آسان ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حقوق عزت اور یہ جو قوانین ہیں یہ اتنے ویک ہیں کہ ان پہ فیصلے نہیں آتے. تبھی ہر بندہ جو ہے جو منہ میں آئے گا وہ بولتا چلا جاتا ہے. اور آج کل 100 چینلز ہیں, 1000 پروگرام ہیں, تو جس کا جو دل آتا ہے وہ بولتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. اگر تو میرے بھائی کے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے تو پیش کریں عوام کے سامنے, اور اگر پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی تو گو ٹو دا کورٹ. لیکن یہ بیٹھ کے کہہ دینا جی کہ کوئی فیک اکاؤنٹ تھا, اس میں سے پیسے جا رہے تھے, آپ کو خبر ملی تھی, تو آپ کو ثابت کرنا ہے. دیکھیں یہ کھیل بڑا پرانا ہو گیا اور یہ رام کہانیاں سن کے لوگ تنگ آ گئے ہیں. اب میڈیا ٹرائل ہمارا سب سے زیادہ ہوا ہے, پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ میڈیا ٹرائل ہوا, اور ہم سرخرو ہوئے. میری اپنی فیملی پہ درجنوں کیس بنائے گئے, ہم نے اس کو فیس کیا, اللہ کے کرم سے ہم اس میں سرخرو ہوئے. لیکن یہ ذاتی کی بات ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے میڈیا پہ اس وقت اتحادی ہیں انہوں نے بنوایا. نہیں, میں نے میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات گزارش, مجھے بات آپ اپنی ٹرن پہ بات ٹھیک ہے. نہیں, وہ کیسز کا میں کہہ اگر رہا آپ کے پاس ثبوت نہ ہو اور آپ بیٹھ کے بات کر کے چلے جائیں تو یہ بڑی ذاتی کی بات ہے. نمبر 1, آپ نے انٹرنشپ کی بات کی. بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے کروڑوں عوام کا لیڈر ہے, وہ بہت بڑی تعداد کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور وہ الیکٹڈ ہے, وہ اپنے حلقے کے عوام کے ووٹ لے کر آ کے یہاں بیٹھے ہیں, اور اگر وہ وزیر خارجہ بن گئے تو ان کا حق ہے. اور اگر ایک نوجوان اس چھوٹی عمر میں اتنی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے تو یہ کہنا, میری گزارش سنیں, آپ نے کہا, ایک منٹ, آپ نے کہا کہ وہ لیبیا چلے جاتے. اب میری گزارش سنیں, بہت بڑا حادثہ ہوا یونان والا, بہت بڑا حادثہ, اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سارے مسئلے حل کر دیے, پر اگر روزگار دیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. میں یہ چیلنج کرتا ہوں, ریکارڈ کے ساتھ کوئی پروگرام رکھ لیں میرے ساتھ, سب سے زیادہ روزگار پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. اور اب ہو کیا رہا ہے, غریب لوگ ہیں, غریب ہونے کے باوجود, میری گزارش سن لیں پوری, میری گزارش سن لیں پوری, غریب لوگ ہیں, 40 لاکھ روپیہ لوگ دیتے ہیں ان ایجنٹس کو, اپنی زمین بیچ کے, اپنی جائیداد بیچ کے, اپنا گھر بیچ کے, اپنی گاڑی بیچ کے.
لوگ مجبور ہیں وہ جاتے ہیں باہر اور وہاں کیونکہ ایجنٹس اس طرح کے ہیں 2 نمبر لوگ ہیں سلوک بھی برا کرتے ہیں اور ان کو موت کے منہ میں بھی ڈال دیتے ہیں. یہ مسئلہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے بھائی یہ پورے ملک کا مسئلہ یہ مسئلہ آپ کا بھی ہے یہ مسئلہ میرا بھی ہے. یہ کہہ دینا کہ بلاول صاحب لیبیا نا کہ یہ بھی زیادتی کی بات ہے. سو اس لیے ہم اگر جب بات کرتے ہیں نا تو ہم نے بات جنرل کرنی ہے. ہم کیوں نہیں اعتراض کر سکتے کہ نہیں آپ یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ مسائل ہیں آپ وہاں پہ جائیں آپ موج کرنے جاپان چلے گئے لندن چلے گئے آپ ان علاقوں میں جائیں نا جہاں پہ آپ میری گزارش سنیں آپ ایک مسئلہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا ملک کا مسئلہ ہے نا پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے. کیوں وزیر خارجہ میں اگر بات یہ کروں کہ آپ جس ادارے سے ہوئے تو کون لے کے مجھے بات کرنے دیں آپ اپنی بات آپ نے ایک مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا نا ملک کا مسئلہ. اگر میں یہ بات کروں کہ آپ کا ادارہ آپ کا تعلق میڈیا سے آپ جس چینل سے منسلک ہیں وہاں پہ میں جاتا ہوں ٹی وی شوز کرنے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تنخواہ نہیں ملی سال سے 6 مہینے سے 3 سال سے تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ آپ کا قصور ہے یہ بات غلط ہے. ہمیں جنرلائزڈ بات کرنی ہے اور اس طرح کسی کو ہٹ کرنا یہ ناانصافی ہے. صحیح مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب اس پہ بہت سارے سوالات جو ہیں انہیں سوالات پیدا ہو گئے ہیں وہ بریک کے بعد کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. راجہ صاحب بریک سے پہلے بھی بات چل رہی تھی بلاول بھٹو زرداری ان کی پرفارمنس ایز اے فارن منسٹر. دیکھیں بہت سارے ظاہر ہے کہ کچھ تنقید ایسی بھی ہو جاتی ہے جو بلا جواز ہوتی ہے لیکن بہت سارے پھر جینون سوالات ہوتے ہیں. اب یہ سوال کہ آپ کے پاس صرف ایک فارن منسٹر تو نہیں ہے ایک اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرس ہے. اگر بلاول صاحب ہر جگہ نہیں جا سکتے تو پھر اسٹیٹ منسٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر وہ جا کر پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور وہاں پر معاملات کو دیکھیں. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے گزشتہ 1.25 سال 1.5 سال میں کہ ایک ہی وینیو کے اوپر جو ہمارے فل فلیجڈ فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری اور ہماری اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرس وہ اکٹھے ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ جو 2 پورٹ فولیوز جب زرداری صاحب صدر بنے تھے تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے ان کی سٹینڈنگ انسٹرکشنز تھیں کہ جو فارن منسٹر ہے اور اسٹیٹ منسٹر یہ کہیں ایک شخص کو پاکستان میں ہونا ہے یا فارن سیکٹری ان 3 لوگوں میں سے اور یہ اکٹھے کبھی ٹریول نہیں کریں گے. تو یہ اب اس کا جواب تو آپ دیں نا کہ یہ اکٹھے ٹریول کیوں کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایم او ایس ہمیشہ ہوتا ہے میجورٹی منسٹرز کے ساتھ ایم او ایس ہوتے ہیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. جہاں تک بات ہے اکٹھے ٹریول کرنے کی تو ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اکٹھے ٹریول نہیں کر سکتے. یہ زرداری صاحب نے بنایا نہیں ٹھیک ہے اس زمانے میں جو 2008 سے 13 تک آپ کی حکومت تھی آپ کی حکومت میں اگر یہ اس وقت تھا ضرور اس کی کچھ وجوہات ہوں گی. میں آج کی بات کروں گا اگر وہ ساتھ ٹریول بھی کر رہے ہیں تو میرے خیال اس میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا بھائی نے میرے کہ چیئرمین بلاول صاحب کی کیا اچیومنٹس ہیں. تو سب سے پہلی اچیومنٹ ایز وزیر خارجہ یہ ہے کہ پاکستان کو آئسولیشن سے نکالا ہے ہم نے. جو پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس میں بہت سارے معاملات تھے. اس میں چائنا آپ سے ناراض تھا سعودیہ کو ریزرویشنس تھیں رشیا کے ساتھ معاملات تھے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی جاپان کے دورے کی بات کریں جو لیٹسٹ ہے جاپان میں بات ہوئی ہے ٹریڈ کی جاپان میں بات ہوئی ہے انویسٹمنٹ کی جاپان میں بات ہوئی ہے کہ ہم آپ کو افرادی قوت مہیا کر سکتے ہیں. جو بات ابھی ہم سیگمنٹ میں پہلے کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ بے روزگاری کا خاتمہ پاکستان آپ کو دے سکتا ہے افرادی قوت اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. جو فیکٹریز ہیں سیلاب کے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ ان کو اگر پینے کا صاف پانی دینا ہے ان کی آباد کاری کرنی اور جاپان نے ہمیشہ ہماری مدد کی اس میں کوئی شک نہیں. اس دفعہ بھی ہمیں امید ہے کہ وہاں سے اچھی امداد آئے گی. تو یہ ڈیولپمنٹس ہے نا جی یہ کامیابی ان کو آپ ناکامیاں تو کہہ نہیں سکتے. اور آخری بات عیسیٰ بھائی جو میں ختم کرنے سے پہلے بھائی نے جو الزامات لگائے اکاؤنٹس کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک پروگرام رکھیں اور میں ان بھائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پروفس لے کر آئیں اور ثبوت کے ساتھ بات کریں ورنہ ان کو چاہیے کہ اس چیز پہ وہ معافی مانگیں. بہت شکریہ. جے آئی ٹی رپورٹس جو ہیں ان کا وہ اسٹیٹ بینک بھی جھوٹ بول رہا تھا باقی بینک بھی جھوٹ بول رہے تھے. آپ کورٹ میں جائیں نا آپ عدالت میں جا کے کیس لڑیں. ہم نے تو نشاندہی آپ اگر الزام لگا رہے ہیں کسی پہ تو آپ کو ثابت کرنا ہے. آپ کے پاس کیا کاغذ ہے ابھی کیا کاغذ ہے. میں بھائی جان الزام نہیں لگا رہا. آپ کیسے ابھی اس وقت آپ کے پاس کیا آپ اپنے کاغذات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں نے آپ پہ کوئی الزام لگانا ہے تو میں پروف لے کر آؤں گا. ایف آئی اے کے اگر میں نے آپ پر الزام لگانا ہے میں پروف لے کر آؤں گا. آپ نے کیا لگایا پھر آپ نے کہا فیک اکاؤنٹ سے آپ ثابت کریں. آپ لے کر آئے یہاں پر. میں نے وہ بتایا جو آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں غلط بات کر کے تو میں کیا کروں. میں کہہ رہا ہوں ثبوت دکھاؤ. زرداری صاحب کس لیے ابھی پچھلے دنوں اندر رہے تھے یا فلیال تالپور کس وجہ سے اندر جیل کاٹ کے آئی ہیں. اب آپ کہہ دیں کہ وہ جناب پولیٹیکل تھا وہ تو چودھری نثار کے دور میں سارے معاملات ثابت کریں. ثابت میں نے کرنا ہے ثابت کورٹ نے کرنا ہے. ہم نے نشاندہی
جائیں نا کورٹ میں, آپ پارٹی بنے. میں کیوں جاؤں کورٹ کے اندر؟ آپ میں اگر جرأت ہے آپ پارٹی بنے. اور اس طرح دیکھیں جی, میں ایک بات بڑی واضح کر دوں, میں اس چیز کا شدید مذمت کرتا ہوں کہ ایک بندہ آتا ہے بغیر پروف کے جو بات کرنی ہوتی ہے الزام لگا کے چلا جاتا ہے, کسی کی پگڑی اچھال کے. اسٹیٹ بینک جھوٹ بول رہا ہے, ایسی صحافت کو ہم نے روکنا ہے, ایسی رپورٹنگ کو ہم نے روکنا ہے, اس لیے ہم نے حوصلہ شکنی آپ کرنی لوگ ہے. تو زبان بھی نہیں کھولنے دیتے, نہ لکھنے دیتے ہیں, نہ بولنے دے رہے ہیں. آپ لوگوں کے دورے حکومت میں جو صحافیوں کے ساتھ ہمارے دور سلوک میں ہو رہا ہے, کوئی قیدی نہیں تھا, نہ سیاسی نہ ابھی کوئی قیدی نہیں ہے, ابھی بھی کوئی پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی سیاسی قید نہیں تھا. ابھی کس کا دور ہے, ابھی کس کا دور چل رہا ہے؟ آپ کا دور نہیں چل رہا ہے, ابھی کس میں دور نہیں چل رہا آپ کیا بتاتے ہیں؟ اس میں دیکھیں, آپ تو بات بھی نہیں کرنے دے رہے کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, بات اور طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ ثبوت لے کر آئیں اینڈ دین ٹاک. اس چیز کو, اس کی مذمت کرنی چاہیے ہمیں, اس بات کی مذمت کرنی چاہیے. آپ کو تو اتنا علم نہیں ہے کہ صحافی کا کام نشاندہی کرنا ہوتا ہے, ثبوت لانا نہیں ہوتا. ثبوت آپ لے کے آئے, نشاندہی ہے تو ساتھ پروف تو لائے نا, صرف بولنا. چلے میں آپ کو اسٹیٹ بینک کے کاغذات لا دوں گا, آپ لے کر آؤ, آپ پروگرام رکھیں, آپ کاغذ لے کر آئیں, ثابت کریں. اس کے لیے ہم ایک سیپریٹلی پروگرام رکھیں گے. بالکل رکھیں, بڑا ضروری ہے. ایسی چیزوں کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے. ایسی صحافت نہیں, بے نقاب تو آپ لوگ ہو رہے ہیں عوام کے سامنے نا, عوام بھوکوں مر رہی ہے. آپ لوگ الیکشن کرائیں نا, الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں آپ لوگ. آپ نے نہیں کرنا, آپ الیکشن کروائیں, عوام پہ چھوڑیں. ہم ہمیشہ الیکشن کروائیں نا, اور عوام کی طاقت سے دوسری پارٹیاں بھی آتی ہیں, نون لیگ بھی عوام کی طاقت سے آتی ہے. آپ الیکشن کروا دیں, آپ الیکشن کرا دیں. آپ تو بھاگ گئے, آپ کی حکومت بھاگ گئی. میں بھی عوام ہوں, میں عوام ہوں. آپ نے الیکشن کرانے ہوتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں, آپ ثبوت لائیں. آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے تو آپ الٹی سیدھی. میں کہہ رہا ہوں ثبوت لائیں, کہتے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں. آپ پہلے ثبوت پیش کریں. آپ نے الزام لگایا, you have to prove it. اس ساری گفتگو چلے آپ مجھے کورٹ میں لے جائیے ڈیبیٹ میں, میں نے الزام لگایا نا, آپ لائیں نا, آپ کاغذ لائیں پہلے, آپ کاغذ لائیں پہلے, آپ ثبوت لائیں پہلے, بھائی ثبوت پہلے. اچھا, اس ساری گفتگو میں, اس ساری ڈیبیٹ میں جو سب سے اہم سوال میں پک کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ راجہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں یہ حکومت کس کی ہے؟ سر, مسلم لیگ نون کی حکومت اور ہم اس کے اتحادی ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف صاحب نے ابھی لندن وہ دبئی سے بیٹھ, حالانکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, یہ بھی نہیں پتا. انہوں نے دبئی سے بیٹھ کر بیان یہ دیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلا دور مسلم لیگ نواز کا ہوگا, اقتدار میں آ کر مہنگائی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کریں گے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ابھی اقتدار میں آئیں گے, آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں گے. ایگزیکٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ سوالات ہم نے کس سے کرنے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ حکومت ہے نا. لیٹس جسٹ ایکسیپٹ اٹ کہ آپ لوگوں کی الائنس اور آپ لوگ مل کر اس وقت حکومت کر رہے ہیں. اب الیکشنز جب قریب آ رہے ہیں تو ہر بندہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسون کر رہا ہے. دیکھیں عیسیٰ بھائی, بحیثیت ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کے میری یہ دعا بھی ہے اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بنے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, ظاہر ہے ہر جماعت کا حق ہے, مختلف جماعتیں ہیں, مختلف منشور ہیں, مختلف نظریات ہیں, اپنا اپنا مینیفیسٹو عوام کے پاس لے کر جائیں, اور پھر جس کو اس ملک کے عوام حق حکمرانی دیتے ہیں, سو بسم اللہ. ہم بھی اس کے دعوے دار ہیں, ہم بھی میدان میں موجود ہیں اور ہم بھی کوشش کریں گے. لیکن الیکشن سے بھاگتے ہیں, الیکشن نہیں کراتے. آپ اس وقت بیسکلی امپریشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے تو تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اب پرائم منسٹر کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں. آپ تو لاہور گئے تھے, اس وقت تک ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ آپ کا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی اور آپ بھرپور الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. زرداری صاحب وہاں پر پریس کانفرنسز کر رہے تھے, انہوں نے جلسے کا کہا, وہ لوگوں کو شامل کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیپلز پارٹی الیکشن موڈ میں آ رہی ہے. اس کے بعد جب وہ دبئی جا کر بیٹھتے ہیں اور یہ سوالات آ جاتے ہیں کہ اب مل کر نگران حکومت بنائی جائے گی, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, تو گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ نہیں, اس سمے دیکھیں جلسے تو اب فیوچر میں بھی ہونے اور لوگ تو آج بھی شامل ہو رہے ہیں. زرداری صاحب دبئی گئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, وہاں پہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اس کے دو پہلو تھے, ایک تو ان کی آنکھ کا آپریشن تھا اور اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ بھی ملاقات تھی. اور یہ دیکھیں, اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنی سیاست کرنی دونوں جماعتوں نے, لیکن جو اس وقت ملک کو مسائل درپیش ہیں, جو چیلنجز کا سامنے, آپ لوگ خود ہی تو کہتے ہیں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا تو اکانومی نہیں ٹھیک ہو سکتی, ہم نکل نہیں سکتے ان مسائل میں سے. تو اپنی جماعتوں میں رہتے ہوئے اپنا الیکشن بھی لڑنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی بات کرنی ہے کہ شاید کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس حل نہیں ہے مسائل کا. تو ہم نے جو 90 کی دور کی دہائی کی سیاست دیکھی تھی, جو بڑی تلخ سیاست تھی, بڑے اس میں ہم نے نقصانات اٹھائے, میثاق جمہوریت کے بعد یہی سیکھا ہے اور یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا. اگر دو بڑی جماعتوں کے سربراہ مل کر وے فارورڈ دکھاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے جی؟ نہیں راجہ صاحب, کوئی بھی اس سیاست کی واپسی نہیں چاہتا جو 90 کی دہائی کی سیاست تھی, لیکن اس وقت ایک بڑا لیجیٹیمیٹ اور جینوئن سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہوا کہ اپوزیشن موجود ہی نہ ہو.
everybody is government. پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ پھر نشاندہی کر رہی ہو اگر فائنانس منسٹر کے کچھ پرفارمنس کے ایشوز ہیں, کوئی فائنینشیل محاذ کے اوپر, معاشی محاذ کے اوپر اچھا پرفارم تو نہیں کیا اسحاق ڈار صاحب نے. یہ تو منت ترلا کر کے پرائم منسٹر نے آخر میں آ کے ملاقات کر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, 1 گھنٹے کی فون کال ہو رہی ہے. جس طریقے سے یہ ہمیں جو ارینجمنٹ ہوا ہے 9 ماہ کے لیے آپ کو $3 ارب کا, یہ سب کو معلوم ہے کیسے ہوا ہے. اور اس میں اسحاق ڈار صاحب کے لیے ان کو انکل اور ان کی تعریفیں کرنا بلاول بھٹو زرداری کا, شہباز شریف کے ورک ایتھک کو اب تک بلاول نے کہا کہ میں نے زندگی میں ان سے زیادہ اچھا جو ہے وہ ورک ایتھک کسی کا نہیں دیکھا. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہم فرق کیسے کریں گے اگر آپ کے درمیان ایشو ہی کوئی نہیں ہے؟ آپ تو وہ جماعتیں ہیں جن کے نظریات مختلف تھے, فلسفہ مختلف تھا, آج تو وہ فرق ہی آپ نے ختم کر دیے. دیکھیں عیسیٰ بھائی, بالکل نظریات اپنے اپنے ہیں, میں آپ سے اس پہ بالکل اتفاق کرتا ہوں, آپ نے بالکل یہ ٹھیک بات کی ہے. لیکن ہم نے دیکھنا تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کب ایشوز کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. جب ابھی بجٹ آیا, سیلریز کا مسئلہ درپیش تھا, سرکاری ملازمین کی مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو پیپلز پارٹی نے ایشو اٹھایا کہ آپ سیلریز بڑھائیں, آپ پینشنز میں اضافہ کریں. فلڈ افیکٹیز کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اٹھائی, اور پھر ہم وہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ بجٹ کے. ہم نے آخر وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے, وہاں پر لوگ دربدر ہیں, ان کو آپ نے دوبارہ رہائش دینی ہے, ان کو سیٹل کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو کام ہمیشہ کیا اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان سب مسائل کے حل کے لیے ہمیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن مل کر بیٹھ کر سوچنا ہوگا, بات کرنی ہوگی, تبھی ہم آگے جانے میں کامیاب ہوں گے. آپ نے IMF کی بات کی, اس کے پروز اینڈ کونس پہ بالکل بات کیجیے. اس کے کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصانات ہیں, اس میں ڈیلیز بھی ہوئے, لیکن ایک اچھی خبر تو ہے پاکستان کے لیے. ہم وقتی طور پر تو ایک بہت بڑے تھریٹ سے باہر آئے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور اللہ کرے ہم ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی, معاشی تباہی کی باتیں ہو رہی تھیں, شاید تنخواہ دینے کے پیسے نہ دینے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ خزانے کے یہ حالات ہو گئے. تو اگر ہم آج آگے جا رہے ہیں تو یہ سب کے لیے, یہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے, نون کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے. اور یہی وے فارورڈ ہے. ایک جماعت کے پاس میں ہمیشہ کہتا ہوں حل نہیں ہے, سب کو مل کر بیٹھ کر اس ملک کو آگے لے جانا. نسیم صدیقی صاحب, آپ کا بھی یہ امپریشن ہے, جو ہم لوگوں کا امپریشن ہے, کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ 15 دن میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کا اپنا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو معاملات بھی چل رہے ہیں نا, جیسے انہوں نے بھی اپنے مساق جمہوریت پہ بھی بات کی تھی, میں اس کا آئی وٹنس ہوں. آئی واز اسٹینڈنگ بیہائنڈ بوتھ آف دا لیڈرز جب سائن ہو رہے تھے. اور اس کی کلاس 6 تھی کہ کوئی آئندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرے گا. میٹنگ ختم ہوتی ہے, شہباز شریف پارک لین میں بریگیڈیئر نیاز سے ملنے چلے جاتے ہیں, محترمہ وہاں سے فلائی کرتی ہیں اور مشرف صاحب سے دبئی میں آ کے میٹنگ کرتی ہیں. پھر مساق جمہوریت کا نمونہ ہم نے دیکھا, جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو میمو گیٹ آیا تو نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ تو مساق جمہوریت, یہ تو عمران خان یا چیئرمین PTI کی پولیٹیکل تھریٹ تھی کہ یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ دیکھیں بھی ان کے ڈفرینسز سامنے آئیں گے. میرے بھائی راج صاحب نے بالکل درست کہا کہ ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے, نون لیگ کا اپنا مینیفیسٹو ہے. لیکن جس طرح بات ہو رہی تھی سیلاب زدگان کی, اس آپ میرے ساتھ چلیں, ہم چل کے ان سیلاب زدگان کا حال پوچھتے ہیں کہ ان کو ابھی تک کیا بینیفٹس دیے گئے. اس ملک میں زلزلہ آئے, فوج پہنچتی ہے وہاں پہ, سیلاب آئے, کوئی بھی مصیبت آئے, پاک فوج اپنی جانیں دیتی ہے, شہادتیں نصیب ہوتی ہیں ان کو, وہ ملک کو بچاتے ہیں. یہ سیاستدان, سندھ گورنمنٹ 15 سال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. آپ اندرون سندھ چلے جائیں, آپ کو لڑکانہ کا حال دیکھ کے رونا آ جائے گا, جو کہ ایک مین سٹی ہے جہاں سے بھٹو صاحب تھے, محترمہ بینظیر بھٹو تھیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈیلیور کرے, پولیٹیشنز ڈیلیور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہم کوئی دشمن نہیں ہے. ہمیں بلاول بھی پیارا ہے, ہمیں مریم بہن بھی پیاری ہے, تمام سیاستدان, لیکن ڈیلیور تو کریں نا. جب آپ روڈ پہ جاتے ہیں, جب آپ جا کے عوام سے پوچھتے ہیں عوام کا کیا حال ہے, تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, کس طرح نیپوٹزم ہو رہا ہے, کس طرح باہر کے دورے ہو رہے ہیں. اور انہوں نے درست فرمایا راج صاحب نے کہ وزیر مملکت ساتھ جا سکتی ہیں, کیونکہ جب انٹرنشپ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی سینئر رپورٹر اس کو سکھانے کے لیے موجود ہوتا ہے فیلڈ میں. تو اسی طرح انٹرنشپ ہو رہی تو دونوں ساتھ چلے جاتے ہیں. قومی خزانہ ہے, اس کا کوئی بینیفٹس ہمیں بتائے کہ جی اس دورے سے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ فائدہ ملا ہے, پاکستانی عوام کو یہ فائدہ ملا ہے. یہاں پہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں نظر آ رہی. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی کرے, بھلے مسلم لیگ نون کرے, بھلے PTI کرے, JUI کرے, ہم کسی کے بھی حق میں نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کو, جن سے یہ ووٹ لے کے اسمبلیوں میں آتے ہیں, ان کو انصاف ملنا چاہیے, ان کو 2 وقت کی روٹی ملنی چاہیے. جو نوجوان لاکھوں روپے فیس ادا کرتا ہے
اور اس کے بعد جو ڈگریاں لے کے پھرتا ہے یا یونان کے ویزے لگواتا ہے, ٹرکی کے ویزے لگواتا ہے, وہ ان کو باہر نہ جانا پڑے. اور اگر باہر جائیں بھی تو جس طرح اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جاپان جا کے کوئی اسکلڈ لیبر کی بات کی ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میری کسی سے دشمنی نہیں ہے, لیکن نظر آئے نا کہ کوئی عوام کو بینیفٹ مل رہا ہے تو وہاں پہ سب لوگ خوش ہو جائیں گے. الیکشن کی بات ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ جس طرح کراچی میں ابھی بلدیہ کے الیکشن ہوئے یا میئر کے الیکشن ہوئے, یا اس کے علاوہ جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں, یہ الیکشن کوئی مطلب عوام مان تو نہیں رہی نا, عوام تو پھر رہی ہے کہ اس کو کسی طرح الیکشن میں لے کے جائیں. آئین کی خلاف ورزی ہوئی, پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے, رات کے اندھیرے میں آپ جو ہے وہ قائم مقام صدر سے نیب کے جو ہے وہ آرڈرز کروا رہے ہیں. تو یہ چیزیں عوام کو نظر آ رہی ہے کہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گزشتہ سوا سال میں خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میاں محمد نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ جب انہوں نے اپنا کوئی گلہ شکوہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, طاقتور حلقوں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے, اپنا مدعا بیان کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے لانچ کیا جاتا ہے جاوید لطیف صاحب کو. تو وہ فلور سنبھالتے ہیں, قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں, یا جب ان کی طرف سے انویٹیشن آئے کہ جاوید لطیف صاحب پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں, تو سمجھ لیں کہ میاں صاحب کا مدعا بیان ہونے لگا, ان کی عرضداشت سامنے آنے لگی ہے. آج پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں جو انہوں نے گفتگو کی اس میں دو بڑی دلچسپ باتیں کی. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ معاشی روڈ میپ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, سنوائیے ذرا پروڈیوسر صاحب. بار بار نکالے جانے کے باوجود بھی وہ پاکستان کی معاشی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے روڈ میپ بنا رہا ہے. اور جو روڈ میپ بنا رہا ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, اس پر تو انگلیاں اٹھاتے ہو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے کوئی از خود نوٹس نہیں کہ 2017 میں ہم سے غلطیاں ہوئیں. اب یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف نے یہ روڈ میپ بنانا ہے دبئی میں یا لندن میں بیٹھ کر, تو یہ جو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور ان کے یہاں پر وزراء موجود ہیں ان کو پھر چھٹی دیں, گھر جائیں, ان کی وزارتیں للل تللے یہ سب کچھ ختم ہو. یہ بالکل ایک عجیب و غریب قسم کا پنگ پونگ چل رہا ہے. اور پھر جاوید لطیف صاحب نے شکوہ کیا کیا ہے, وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا جاتا میاں محمد نواز شریف کو چوتھی مرتبہ, وہ شکوہ سنے ذرا. نواز شریف کو پاکستان آنے سے اور نواز شریف کو چوتھی بار عوامی حمایت سے وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتی. ووٹ کو عزت دو کے لیے اپنا اقتدار کھونے والے, ووٹ کو عزت دلانے کے لیے طاقتور لوگوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے والے, اگر چوتھی دفعہ 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنے گا تو اس کو بنایا جائے گا, اس کو یہ 2/3 اکثریت دلائی جائے گی. ان کے منہ بند ہو جائیں گے جب نواز شریف کا استقبال دیکھیں گے پاکستان آنے پر. راجہ صاحب, یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کے چوتھی مرتبہ کوئی بھی قوت وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتی؟ جاوید لطیف صاحب ایک پارٹی سے منسلک ہیں اور ان کا حق ہے وہ رائے کا اظہار کریں اپنی لیڈرشپ کے لیے. جس طرح ہم کہتے ہیں ہماری خواہش ہے بلاول صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم بنے, ان کو اپنا حق حاصل ہے. میں پیچھے ایک بات ہو رہی تھی وہ کلیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں سر, سیاست کا میدان ہے عیسیٰ بھائی, اور اس میں آپ کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں. جہاں آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں آپ کے مخالفین بھی ہوتے ہیں, اور کچھ مخالفین ایسے ہوتے ہیں جو پرسنل اٹیک بھی کرتے ہیں, بلو دا بیلٹ ہٹ بھی کرتے ہیں. آپ کو بغض ہوتا ہے, افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. اس کا کیا کیا جائے؟ میں صرف اس پہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری کی سیاست یا ان کی لیڈرشپ یا ان کا نظریہ جو ہے وہ کسی نسیم صدیقی کے رائے کا مرہون منت نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہوں گا. اس پہ افسوس ہوا مجھے کہ بھائی بیٹھے ہیں ادھر اور کچھ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بغیر ثبوت کے, اور اس طرح تنقید کرنا, بیجا تنقید کرنا, بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا, انٹرنشپ کا نام دینا اس کو, یہ بہت زیادتی کی بات ہے. وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ووٹ لے کے وہ لوگ آتے ہیں. تو آپ اگر اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کریں گے, اگر آپ کی ذاتی مخالفت ہے تو بھائی ہوگی, وہ کہیں اور سیٹل کیجئے. میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی بات کرنا میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں.
صدیقی صاحب یو وانٹ ٹو سے سم؟ نہیں، میں کیا کہوں گا، ڈیفینیٹلی جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو وہ اس قسم کی باتوں پہ لوگ آ جاتے ہیں. میں اس کا مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ ہم صافی ہیں. ہم نے تو نشاندہی کرنی ہے. ہم نے تو جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں وہ ہم نے پہنچانے ہیں. اور اگر ہمارا کوئی لیڈر ہے، ہمارا کوئی صدر ہے، تو ہم عوام ہیں، ہم صافی ہیں، تو ہم نے نشاندہی کرنی ہے. اور اس کے لیے الفاظ کا تو میں نے بہت اچھا چناؤ کیا نا کہ انٹرنشپ کوئی بری چیز نہیں ہوتی. یہ مجھے بتا دیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا تجربہ ہے حکومت کے اندر؟ کوئی تجربہ ہے؟ جب آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہاں تو وہ ہم نے بھی انٹرنشپ کی تھی پہلے. ہم نے بات سن لے نا، نہیں سن لے، وہ آپ کے سربراہ نہیں، آپ کوئی دل آزاری نہیں کرتے. ہم نے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں. بات سن لینا، آپ اگر دلیل سن لینا کہ میں نے بھی جب جاب سٹارٹ کی تھی تو سب سے پہلے انٹرنشپ کی تھی. الزام لگایا بغیر الزام نہیں، کون سا الزام ہے؟ حقیقت ہے یہ. بینک اکاؤنٹ کی بات کی لے کر آؤ نا ثبوت. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ پڑھ کے آیا کریں. ایک سیکنڈ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کیا کمپلینٹ کی تھی اور معاملہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. صدیقی صاحب، نسیم صدیقی صاحب، راجہ صاحب، اس کے لیے ہم ایک سیپریٹ جو ہے وہ نشست رکھ لیں گے، ضرور رکھیں گے اس کے لیے نشست. صدیقی صاحب، آپ نے جاوید لطیف صاحب کو سنا، جی آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے؟ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ میاں صاحب نے کہا ہوگا یہ پریس کانفرنس انہی کے کہنے کے اوپر کی گئی ہوگی، تو وہ کون رکاوٹ بنا ہوا ہے میاں صاحب کی وطن واپسی؟ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، زرداری صاحب ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپیرنٹلی کوئی تعلقات کا مسئلہ نہیں ہے، تو ان کی کیا پاکستان واپسی میں اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ؟ دیکھیں عیسیٰ، ایک تو میں اس بات کے ٹوٹلی خلاف ہوں کہ پاکستان کے فیصلے دبئی یا لندن میں بیٹھ کے کیے جائیں. بھائی صاحب بڑے قابل احترام ہیں، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب، کیونکہ آنکھ کا آپریشن بھی تھا اور وہاں نواز شریف سے بھی مل لیے. زرداری صاحب آنکھ کا آپریشن کروا کے پاکستان واپس آ گئے تھے، پھر انہوں نے لاہور میں اسٹے کیا تھا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی، پھر کراچی گئے، پھر نواز شریف سے ملنے کے لیے دوبارہ گئے. زرداری صاحب آپ سے پوچھ کے ٹریول تو نہیں کریں گے نا یار؟ میری بات تو سن لینا. آپ سے میں نے تو نہیں پوچھے گا، میں نے کہا آپ کی نالج صحیح نہیں. میں تو آپ کی جو آپ کی دبئی وہ 2 دفعہ گئے، نہیں 2 دفعہ نہیں گئے، آپ ریکارڈ نکلوا لیں. آپ نے کہا جی آنکھ کا علاج کرانے گئے تھے تو میں آپ کی نالج درست کر رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو عیسیٰ آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں نواز شریف چوتھی یا 5ویں دفعہ وزیر اعظم بنے، بلاول زرداری وزیر اعظم بنے، آصفہ بھٹو وزیر اعظم بنے. ہمیں اس سے کوئی وہ جلن والی بات نہیں ہے. وہ بڑے خاندانوں میں سے ہیں، ان کے ماں باپ دادا نے سیاست کی ہے، سیاسی خانوادے ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو عوام سے وعدے کر کے آپ اسمبلی میں جائیں، عوام کو ڈیلیور کریں. عوام جو بھوکی مر رہی ہے، جس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، جس کے پاس نوکری کرنے کو نہیں ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیکٹریز بند ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم تو اس کے اوپر بات کریں. اس کے اوپر جو بھی بیٹھا ہوگا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ہم نے ان کے اوپر بھی تنقید کی. جو جہاں غلط کرے گا ہم تنقید کریں گے. ہم صافی ہیں، ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، ہم نشاندہی کرتے رہیں گے. اچھا کام تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، میں نے اپریشیٹ کیا کہ بہادر ماں کا بیٹا تھا، انڈیا گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی. میں نے اس کو اچھا کہا. اگر میرے بغض ہوتا تو میں بھی کہتا ہاں جی وہ کیوں چلا گیا، اس کو تو نہیں جانا چاہیے تھا. جس طرح انہوں نے ورچوئل کانفرنس کی ہے وہ بھی کر لیتا. لیکن جو اچھا اقدام تھا ہم نے ہمیشہ اس کو جو اپریشیٹ کیا. زرداری صاحب کا کتنے پروگراموں میں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ان کا جس طرح کال و فیل ہوتا ہے، جس طرح ان کا ایک لیول آف ٹالرنس ہے، ان کے اوپر کتنی بھی تنقید کر لیں لیکن وہ آگے سے بڑے اچھا رویہ کرتے ہیں. تو ہم کسی کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم صرف نشاندہی کرتے ہیں. جو عوام پریشان ہے وہ آپ گلی محلے میں جا کے دیکھ لیں. اچھا، جو آپ نے جاوید لطیف صاحب کی بات کی، وہ راجہ خرم صاحب میرے بھائی نے بڑا درست کہا کہ وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے. لیکن رکاوٹیں ہیں جس کا وہ اشارہ کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کا بھائی وزیر اعظم ہو اور آپ کو دبئی میں آ کے میٹنگز کرنی ہو. اب تو وہ ڈاکٹر والا معاملہ بھی نہیں رہا کہ کہا تھا کہ ڈاکٹر نے ٹریول کرنے سے منع کیا ہے، طبیعت خراب ہے. وہ چیزیں تو حکومت آنے کے بعد کلیئر ہو گئی. آپ فرانس بھی گئے، آپ دوسری جگہ بھی گئے اور جائیں. مجھے اعتراض نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کا کوئی حکمران ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا حق بن جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر تنقید کریں جو بات نہیں سمجھ آتی اس میں. تو ابھی جاوید لطیف صاحب کو کوئی خطرہ بھانپ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب واپس نہ آ سکے، بھی جلدی کہیں الیکشن ہو گئے اور پھر کوئی اور وزیر اعظم نہ بن جائے، نواز شریف نہ بن سکے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ووٹ ہوں گے، جب آپ الیکشن عوام میں جائیں گے، لیکن الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے اور ہر جماعت کو
میں کہہ رہا ہوں ہر جماعت کو اس میں حصہ لینے کی آزادی ہو. اگر پھر وہ کوئی 2 نمبری کی گئی تو وہ پھر عوام کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی. پھر جس طرح 3.5 سال بلاول بھٹو زرداری صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے سلیکٹڈ کے نعرے لگاتے رہے, تو پھر خود ہی سلیکٹڈ ہو کے پھر آگے, اور وہ جس اسمبلی کو جعلی کہتے رہے 3.5 سال, عیسیٰ 3.5 سال بلاول بھٹو زرداری اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ جعلی اسمبلی ہے. اسی جعلی اسمبلی کے وزیر خارجہ بنے ہوئے, شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہوئے, مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ اپنا خیبر پختونخوا میں سہولتیں لی ہوئی ہیں. تو بات یہ کہ اس ملک کے اندر ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو, اس میں زرداری صاحب ہے, ہم ویلکم کریں گے, بلاول ہو ہم ویلکم کریں گے, ہم سب کو ویلکم کریں گے, لیکن عوام کو کچھ نہ کچھ اس کا حق ملنا چاہیے. وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا. راجہ صاحب مجھے فائنلی آپ یہ بتا دیں کہ چوتھی مرتبہ میاں صاحب کو آپ کے خیال میں وزیر اعظم بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ سر میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور میری خواہش ہے کہ میرا چیئرمین بلاول بھٹو انشاءاللہ وزیر اعظم بنے. جو بات دھاندلی کے حوالے سے ہو رہی تھی, ہم وہ واحد جماعت ہیں جو دھاندلی کے باوجود آتے رہے, لوگ دھاندلی کر کے آتے رہے. پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے, اگر آپ حقیقت پہ مبنی اور سچ پہ مبنی تجزیہ کریں گے تو ہمارا راستہ ہمیشہ روکا گیا. ہم تو دھاندلی کے باوجود اقتدار میں آتے رہے. 18 کا الیکشن اگر بلاول صاحب نے کہا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے دھاندلی زدہ الیکشن تھا. RTS بیٹھ گیا. میں سوائی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہوں عیسیٰ بھائی, آج 5 سال ہونے کو ہیں, میرے پاس پورے ریزلٹس نہیں ہیں. اور جو فارم 40 کون سا کہتے ہیں, فارم 45 صاحب, بحث کہیں اور نکل میں جائے گی. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو دھاندلی کے باوجود آتی رہی, باقی سب تو دھاندلی کی پیداوار. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ راجہ صاحب. نسیم صدیقی صاحب نے جو ہے وہ شو کو آج رونق بخشی, اور آج تھوڑا سا گرما گرم بھی ہو گیا معاملہ. یہ معاملہ بہت, اور یہ نقطہ بہت اہم ہے جو نسیم صدیقی صاحب نے کہا کہ دیکھیں جب کوئی بھی حکمران بنتا ہے اس کے اوپر غیر ضروری تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کو تنقید جو ہے وہ برداشت کرنے کا حوصلہ, جب آپ پھر حکمرانی کی مسند پر سٹیج پر بیٹھتے ہیں تو پھر ان سوالات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے, خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ملک میں حالات, غربت, مہنگائی, یہ سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اب تک کے لیے اتنے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.